ان اللہ یرفع ھذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو رفعت اور عروج دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جنہوں نے اس قرآن کو اٹھا لیا، اپنے آگے رکھ لیا، خود پیچھے چل پڑے، وہ قومیں معزز ہوں گی، ترقی پائیں گی۔ اور جن لوگوں نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، خود آگے ہو گئے اور قرآن کی اتباع کی بجائے اپنے نفس کی خواہشات کے پیروکار ہو گئے، تو یہ قرآن ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث حرف آخر کے طور پر کہ والقرآن حجت لک او علیک، سب کے ساتھ سب کو خطاب ہے، وہ زید ہو، عمر ہو یا بکر ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، تاجر ہو، آجر ہو، مستاجر ہو، اور وہ رائی ہو یا رعیت ہو، سب کو خطاب ہے کہ قرآن یا تو حجت ہے آپ کے حق میں یا حجت ہے آپ کے خلاف۔ خود اپنا آئینہ دیکھ لو، اپنی تصویر خود دیکھ لو کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن میرے حق میں حجت ہوگا یا میرے خلاف حجت ہوگا۔ میرا تعلق بالقرآن کیسا ہے، میرے تعلق کی نوعیت کیسی ہے، یہ بات سب کے لیے، کوئی بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کہ قرآن یا تو حجت ہے آپ کے حق میں یا حجت ہے آپ کے خلاف۔ یا تو یہ قرآن آپ کی سفارش کرے گا بلکہ بعض امور میں جھگڑا کر کے آپ کو بخشوائے گا اور جنتوں کی وراثت آپ کو دلائے گا، یا پھر یہی قرآن آپ کا شکوہ کر کے آپ کو جہنم میں پہنچائے گا۔ جس نے قرآن کو آگے رکھا، خود قرآن کے پیچھے چلا، تو قرآن جنت میں داخلے تک اس کی قیادت کرے گا، اور جس نے قرآن کو پیچھے رکھا، خود آگے چلا، قرآن کی پیروی کی بجائے نفس کی خواہشات کا پیروکار بن گیا، تو یہ قرآن پیچھے سے اس کو ہانکے گا، ہانکتا رہے گا، اس وقت تک ہانکتا رہے گا جب تک جہنم میں پہنچانا تھا۔ یہ تعلق بالقرآن، والقرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف۔ میں بھی جانتا ہوں میرا قرآن سے تعلق کیسا ہے، کتنا پڑھتا ہوں، کتنا سمجھتا ہوں، کتنا عمل کرتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اس حدیث کو ایک آئینہ بنا کر دیکھو کہ آپ کی شکل کہاں نظر آ رہی ہے، حجت لک میں یا حجت علیک میں۔ آئینہ آپ کو دکھا دیا گیا کہ یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں حجت ہے تو اپنے آپ کو یہاں دیکھ رہے ہو، یا آپ کے خلاف حجت ہے، اپنے آپ کو یہاں دیکھ رہے ہو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا تعلق بالقرآن کیسا ہے۔ تو حقیقی تعلق قائم کیجئے کہ دنیا کی ترقی، رفعت اور آخرت کے عروج اور کامیابی اور سعادت کی مفتاح ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ ناکامیاں ہی انسان کو حاصل ہوں گی۔